وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں دو نظام چلائے ہیں، ایک کا تعلق سورج سے ہے اور دوسرے کا تعلق چاند سے ہے۔ سورج سے تعلق رکھنے والے نظام شمسی کہتے ہیں اور دوسرے کو قمری کہتے ہیں۔ یہ شمسی اور قمری اللہ کی قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، کیف متفق نہیں چل رہے، بلکہ ان کو پیدا کرنے والا اور پورے نظام و قدرت اور حساب کے ساتھ ان کو چلانے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی۔ آج جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں بغیر ڈرائیور کے چلے گی، تو بھائی ڈرائیور نہیں ہے لیکن کنٹرولر تو ہے۔ کنٹرولر ڈرائیور کی شکل میں ہو یا ریموٹ کی شکل میں ہو، جہاز کو پائلٹ اڑا رہا ہے، بغیر پائلٹ کے جہاز ڈرون، تو اس کے پیچھے بھی تو کنٹرول کرنے والا ہے۔ بغیر کنٹرولر کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان سوچے کہ یہ سورج کا کنٹرولر کون ہے، چاند کا کنٹرولر کون ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے، کون ہے جس نے اس کو بنایا۔ موٹی سی بات ہے، اللہ نے عقل دی ہے اپنی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے۔ فانظروا الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو۔ تمہیں جو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، اس محدود عقل اور سمجھ سے اللہ کی ذات وراء الورا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات میں غور و خوض مت کرنا۔ جو چیز تمہاری رسانی سے ہی بالا ہے، ہاں اللہ کی صفات میں غور کرو کہ اگرچہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں اور تمہاری عقل محدود ہے، ناقص ہے، تو اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی صفات کا احاطہ کر سکو، لیکن اپنی عقل کے دائرے کے بقدر اللہ کی صفات کا ادراک کر لو گے۔ اس لیے صفات خداوندی میں غور کرو، جا بجا قرآن مجید میں اس کی دعوت ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی موٹی سی بھی بات نہیں سمجھتا
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود پیدا ہوا اور خود بخود چل رہا ہے. یہ سورج اور یہ چاند اتنے بڑے قرے بغیر پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئے اور خود ہی چل رہے ہیں. یہ قائم اس لیے کہ ان کے اندر مقناطیسیت کی خاصیت پائی جا رہی ہے. وہ مقناطیسیت کی خاصیت کس نے پیدا کی؟ خود بخود پیدا ہو گئی. تو یہ انسان اگر جہنم کا ایندھن نہ بنے تو اس کے سوا مستحق اور ہے کس چیز کا؟ اس لیے جا بجا اللہ کی قدرت کے ان مظاہر کو بیان کیا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورہ یاسین روزانہ ہم پڑھتے ہیں. اس میں یہ حقیقت بیان کی کہ یہ سورج جس کو تم دیکھ رہے ہو ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ امر خداوندی کا پابند ہے، اذن الہی کا پابند ہے. حدیث میں اس کو سجدے سے تعبیر کیا کہ ہر وقت سورج سجدہ ریز ہے، اللہ سے آگے چلنے کی اجازت مانگ رہا ہے اور مسلسل اس کو اجازت مل رہی ہے تو وہ چل رہا ہے، قائم ہے، روشنی پھیلا رہا ہے. اور جب امر الہی نہیں ہوگا، حکم ہوگا ارجعی، تو سورج مغرب میں غروب ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا اس کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب نہ اللہ کو ماننا معتبر ہے اور نہ اب اللہ کی ماننا معتبر ہے. یہ دروازہ توبہ کا، ایمان لانے کا بند ہو جائے گا. تو اس سے پہلے یہ غیبی نظام چل رہا ہے. اب اللہ کو ماننا بھی معتبر ہے، اللہ کی ماننا بھی سعادت اور عزت اور کامیابی ہے. یہ شمسی اور قمری دو اللہ کی قدرت کے بہت بڑے مظاہر ہیں. هو الذی جعل الشمس ضیاء، جو آیت پڑھی گئی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا. یہ ایڈریس اور یہ پتہ اور یہ حقیقت اللہ کا قرآن بتائے گا. کسی کالج، یونیورسٹی اور کسی تعلیم گاہ میں نہیں ملے گی. یہ تعلیم تو اللہ کی وحی بتائے گی. جس جگہ بھی یہ اللہ کی وحی کی تعلیم ہوگی وہاں اللہ کے تعلق والے پیدا ہوں گے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا. سورج کو ضیاء کہا، سراپا مجسم روشنی بنایا. والقمر نورا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چاند کو سراپا نور بنایا. وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی. 28 منزلیں ہیں جو 12 برج پر منقسم ہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم گنتی کر سکو، گنتی کو جان سکو، حساب و کتاب کو جان سکو. پورا تمہارا نظام زندگی اس پر موقوف ہے. اگر یہ شمسی اور قمری نظام نہ ہو تو تمہیں سالوں اور مہینوں اور دنوں کا کیسے پتہ چلے؟ گھنٹوں کا کیسے حساب لگاؤ؟ منٹ اور سیکنڈ کا کیسے حساب لگاؤ؟ تو تمہارا سارا نظام زندگی اور حساب و کتاب، ہزار ضرورتیں ہیں
ان میں سے ایک نمایاں ضرورت یہ حساب کتاب اور سالوں اور مہینوں کی گنتی، یہ اس سے تمہیں حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اس کائنات کے اندر سورج اور چاند کے کتنے فوائد ہیں اور ان کی وجہ سے کتنا اس کائنات کے اندر ان کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ فصلوں کا پکنا، یہ پھلوں کا پکنا، بچے کو یرقان ہو، پیلیا ہو، کہتے ہیں دھوپ میں اس کو رکھو۔ یہ پرندے بیمار ہوتے ہیں، دھوپ کے آگے تپتی دھوپ میں پر پھیلا کر لیٹ جاتے ہیں، دھوپ پڑتی ہے، صحت حاصل کرتے ہیں۔ ہڈیاں طاقت پکڑتی ہیں دھوپ جتنا پڑے، اور جتنا دھوپ سے محروم ہو ہڈیاں کمزور ہوں گی۔ تو اللہ ہی جانتے ہیں سورج اور چاند کے کتنے فائدے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رکھے ہیں۔ یہ سمندر کا مد و جزر یہ سارا اسی پر ہے۔ 2 مرتبہ تو مشہور ہی ہے، کہتے ہیں 24 گھنٹے میں 4 مرتبہ سمندر اترتا چڑھتا ہے، کا مد و جزر ہے۔ اتنا بڑا کائنات کا یہ سمندر، پانی کا، گہرے پانیوں کا، اس کا الٹ پلٹ ہو رہا ہے، کوئی وقت نہیں جب وہ سکون سے ہو۔ یہ سب سورج چاند کی گردش سے، اس کے اندر بھی ابال ہے، اور اس ابال کی وجہ سے پوری کائنات کی آب و ہوا رہائش کے قابل ہے۔ اگر سمندر کا پانی ساکن ہو جائے، اس کا یہ ابال ختم ہو جائے، مد و جزر ختم ہو جائے، تو آن کی آن میں کوئی بھی زیرو یہاں باقی نظر نہ آئے۔ اس لیے فرمایا نفصل الآیات ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سورج اور چاند کا یہ نظام کسی صحیح مقصد کے بغیر اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا عدلنا بدلنا جو اسی نظام شمسی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور کائنات کے اندر جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کے بڑے نشانات ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حالانکہ ہیں تو سبھی کے لیے، لیکن لقوم یتقون، پہلے فرمایا لقوم یعلمون اور اب فرمایا لقوم یتقون۔ پہلے فرمایا لقوم یعلمون، جو سمجھ رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اب فرمایا لقوم یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو سمجھ سے کام نہ لے اس کے سامنے بیان کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو سمجھ سے کام لیتا ہے، اور سمجھ سے کام لینے کا دنی ہے۔ بے سوچے سمجھے جہالت کے ساتھ کرنا اور چلنا یہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے سمجھداری کے ساتھ، فہم و ذکا اور دانائی اور عقل مندی کے ساتھ، اس کے لیے یہ آیتیں بیان کی جا رہی ہیں تو اس کے لیے فائدہ ہے، وہ ان سے کام لے گا۔ اور پھر معتبر سمجھ وہ ہے جو تقوی پہ پہنچا دے۔ اس لیے فرمایا کہ جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں، اللہ کی اس کائنات میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے غافل ہیں، سب کچھ دکھنے کے باوجود بھی وہ اندھے ہوں گے۔ تقوی بڑی دولت ہے، سامنے ساری کائنات اللہ کو بیان کر رہی ہے، لیکن یہ متقی پڑھے گا، متقی سنے گا، متقی دیکھے گا، اور غیر متقی اندھا بہرا ہو کر گزر جائے گا۔ نہ وہ دن سے کوئی عبرت لے گا، نہ رات سے کوئی عبرت لے گا۔ جب سال ختم ہوگا نیو ایئر نائٹ منائے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ یہ پورا سال میرا کہاں گیا، اور اس سال کے گزرنے نے مجھے کتنا سکھایا، کتنی عقل آئی۔ اس طرح توجہ نہیں ہے،
اس لیے کہا لقوم یعلمون لقوم یتقون، جو ڈرتا ہے کہ میرا یہ سال میرے ہاتھ سے نکل گیا، سال میں تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، میری زندگی میں، میرے اخلاق میں، میری معاشرت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے اعتبار سے میرے اندر کتنی سنجیدگی آئی، ایک سال۔ یہ لقوم یعلمون لقوم یتقون کی صفت، یہ عبرت پکڑے گا۔ گزشتہ سال میری نماز کی جو حالت تھی، ایک سال کے بعد اب اس میں کتنی بہتری آئی، یہ چیک کرے گا۔ کیونکہ سال کا گزر جانا اور ہاتھ سے نکل جانا یہ آدمی کو ہلانے والی چیز ہے، کہ آدمی سنبھل جائے، ہل جائے۔ میری زندگی کا ایک سال اگر میں 60 سال کا تھا تو 59 سال کا رہ گیا، 58 کا رہ گیا، 57 کا رہ، الٹی گنتی چل رہی ہے۔ میں دن بدن بڑا نہیں ہو رہا، دن بدن چھوٹا ہو رہا۔ کوئی اللہ والے تھے کہ پوچھا کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہا 10 سال۔ آپ کی تو بال سفید ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 10 سال۔ تو کہتے ہیں ساری عمر گزر گئی، اب اندر والے سے پوچھتا ہوں تو 10 سال تک تو وہ بھی امید دلاتا ہے کہ زندہ رہو گے، لیکن 10 سال کے بعد اندر والا بھی جواب دیتا ہے کہ نہیں، 10 سال سے پہلے ہی تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ تو جو اندر والا کہہ رہا ہے کہ 10 ایک سال اب تم زندہ رہ سکتے ہو، بس وہی عمر ہے، اگرچہ وہ بھی ناپائیدار ہے، کوئی پتہ نہیں کل آ جائے بلاوا۔ تو دن بدن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ 2024 نے ہمیں ایک سال چھوٹا کر دیا، 2025 ہمیں یہی آواز دے رہا ہے کہ اب دیکھو نہ معلوم تمہاری زندگی کا یہ آخری سال ہے، اور 2026 تمہیں دیکھنا نہ ملے کراچی کے اندر، تم اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے جاؤ گے۔ تو اس گزرے ہوئے سال کو ٹٹولو، اس کا آڈٹ کرو، فیکٹریوں کا، کارخانوں کا، مساجد اور مدارس کا اور اداروں کا آڈٹ ہوتا ہے، سالانہ حساب کتاب ہوتا ہے، بینک، دیگر ادارے، اپنی زندگی کا بھی آڈٹ کرو، حساب کتاب کرو۔ حاسبوا انفسکم، خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اپنا محاسبہ کرو قبل ان تحاسبوا، پہلے اس سے کہ تمہارا محاسبہ اوپر والا کرے۔ زنوا اعمالکم، اپنے اعمال کو تولو، تمہارے اعمال میں کتنا وزن ہے، وزن اخلاص اور اتباع سنت سے آتا ہے۔ اپنے اعمال کو اب تول لو قبل اس سے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ تو یہ ہمارا شمسی سال گویا کہ زندگی کا گزر گیا، اور قمری اور دوسرا جو ہے وہ اگلا سال شروع ہو گیا سورج کے اعتبار سے، اور قمری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ، یہ قمری کیلنڈر میں حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 حرمت والے مہینے، ان میں 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا یہ الگ ہے رجب۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے جو ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہماری عبادات کو، دینی احکامات کو شمس و قمر دونوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ فقہاء نے اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو ہماری یومیہ عبادات ہیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو ہماری سنوی عبادات ہیں سالانہ، ان کا تعلق قمر، چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ چنانچہ رمضان ہے، حج بیت اللہ ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح خواتین ان کے لیے عدت کے مسائل ہیں، ان سب کا تعلق قمر کے ساتھ، قمری تاریخوں کے ساتھ۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو چاند کی کس تاریخ کو ہوا، اس کے حساب سے وہ کیا ہوگا، اس کی عدت ہوگی۔
اللہ نہ کرے طلاق پڑ گئی، تو غرض یہ کہ عدت کے اور رمضان کے اور حج کے اور زکوٰۃ کے یہ جتنے بھی سالانہ عبادات کے احکامات ہیں ان سب کا تعلق قمری کیلنڈر کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ۔ نماز ہماری ایسی عبادت ہے جو یومیہ ہے، سالانہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ تو نماز کا تعلق کس سے؟ شمس، سورج کے ساتھ جو ہے۔ فجر کب ہوگی، ظہر کب ہوگی، عصر اور مغرب اور عشاء، ان پانچوں نمازوں کے اوقات کا تعلق چاند سے نہیں، سورج سے۔ تہجد ہے اور سنن زوال ہیں اور چاشت اور اشراق ہے، ان یومیہ تمام عبادات کا تعلق کس سے ہے؟ سورج کے ساتھ۔ اور پھر جو سالانہ عبادات ہیں ان کے دنوں کا تعین وہ تو قمر سے ہے، لیکن ان کے بھی اوقات کا تعین سورج سے ہے۔ بیک وقت ان سالانہ عبادات کا تعلق سورج اور قمر دونوں سے ہے۔ جیسے رمضان ہے، رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، تو یہ چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جب رمضان آ گیا تو اس کا جو روزہ ہوگا وہ یومیہ عبادت کے اعتبار سے اس کا وقت، اس کا تعین سورج سے ہوگا۔ صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب، غروب شمس پہ روزہ مکمل ہوگا، تو روزے کی ابتدا اور انتہا وقت کے اعتبار سے سورج کے ساتھ ہوئی، روزے رمضان کا آغاز اور اختتام چاند کے ساتھ ہوئی۔ حج بیت اللہ ہے، اس کے دنوں کا اور اس کے مہینے کا تعلق تو چاند سے ہے کہ وہ حج بیت اللہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہے، جو 12واں اور آخری مہینہ ہے قمری کیلنڈر کا۔ تو جب ذوالحجہ آئے گا تو 8 ذی الحجہ کی تاریخ یوم الترویہ، وہ گویا کہ سورج کے اعتبار سے مینا جائیں گے، کیونکہ مینا 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو جانا، ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں 8 کی اور 5ویں نماز 9 ذی الحجہ کی فجر کی، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں اور نمازوں کا تعلق سورج سے ہے، تو اس طرح مینا جانے کا تعلق سورج سے ہوا۔ پھر اصل جو وقت ہے مینا میں فجر کی نماز پڑھ کر اور اس کے بعد اشراق وغیرہ کے بعد پھر عرفات کے لیے روانگی کا اصل وقت ہے۔ اب چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو نظم و انتظام کے اعتبار سے رات کو ہی جانا شروع ہوتے ہیں، تو عرفات جانا اور پھر عرفات کا وقوف، اس سب کا تعلق سورج سے، کہ زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوگا، غروب آفتاب تک ہوگا، غروب آفتاب عرفات کے اندر کر کے اور اس کے بعد پھر مزدلفہ کی روانگی ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر جب عشاء کا وقت ہو، جب جا کر مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، تو مغرب اور عشاء یہ بھی سورج کے ساتھ، تو مزدلفہ بھی سورج کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یوم النحر ہے، رمی جمرات ہیں، ان سب کا تعلق سورج کے ساتھ۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے ہمارے دینی احکامات کو جو یومیہ ہیں ان کو چاند قمری کیلنڈر کے سورج کے ساتھ، اور جو سالانہ ہیں ان کو قمری کیلنڈر چاند کے ساتھ، تو ہمارے دینی احکامات کا بھی تعلق دونوں سے۔ اس لیے جیسے ہمیں جنوری، فروری، مارچ ایک سانس میں 12 مہینے گن سکتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں قمری کیلنڈر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قمری تاریخوں اور قمری کیلنڈر کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور اب رمضان کے اندر تو ہمیں الحمدللہ قمری کیلنڈر کی خبر ہو جاتی ہے، اور اس کے چاند دیکھنے میں بھی ہم جھگڑے کرنے میں ماہر ہیں، باقی پورے 11 مہینوں میں ہمیں چاند کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس جو شمسی اعتبار سے نیا سال شروع ہوا ہے، اس کو ہمارے لیے، ملک و ملت کے لیے اور پورے عالم کے لیے اللہ مبارک فرمائے، خیر و برکت اور امن کا ذریعہ بنائے۔
اور جو گزشتہ جو سال گزر چکا ہے اللہ جل شانہ اس میں ہماری تمام کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔